آج ہم ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ باتیں بڑی سخت ہیں لیکن حقیقت ہے، آج سبحان اللہ والی تقریر نہیں ہے کہ بار بار سبحان اللہ کہیں، آج سخت تقریریں ہیں۔ آج کون بندہ ہے جو اس پر عمل کر رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرکار کے غلام تو کہتے ہیں، سیدہ پاک کے نام پر نیازیں تو تقسیم کرتے ہیں، ہم اسلام کے نام پر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا آپ پر لیبل تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی سیرتوں پر عمل کس نے کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، سخت حدیث پیش کر رہا ہوں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم لے کر جائے گی۔ اس پر استغفر اللہ کہنے والا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یا رسول اللہ، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی، وجہ؟ فرمایا 4 مرد کون ہیں؟ پہلا والد ہوگا، دوسرا اس کا بھائی ہوگا، تیسرا اس کا خاوند ہوگا، چوتھا اس کا بیٹا ہوگا۔ فرمایا کہ باپ جب عورت کو بھیجا جائے گا نا جہنم میں، حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو، وہ عورت عرض کرے گی، یا اللہ میرے ساتھ میرے والد کو بھی پھینکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیوں؟ عرض کرے گی، یا اللہ جب میں برائی کر رہی تھی، جب میں اس کے گھر پیدا ہوئی تھی تو اس نے اور باتیں تو مجھ سے منوائیں، مجھ سے حیا کیوں نہیں منوائی؟ مجھ سے پردہ کیوں نہیں منوایا؟ اور باتیں منوا سکتا تھا تو یہ بھی تو کروا سکتا تھا۔ فرمایا جائے گا اس کے والد کو بھی جہنم میں پھینک دو، اور اس کے بھائی کو، یا رسول اللہ، یا اللہ میرے بھائی کو بھی جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ وہ بھی موجود ہوتا تھا، اس کے باوجود میں بے حیائی کرتی تھی، اس نے مجھے اور چیزوں کے لیے تو مارا، اور چیزوں کے لیے تو ناراض ہوتا تھا، اور چیزوں کے لیے تو مجھے ڈانٹتا تھا، کپڑوں کے لیے ڈانٹتا تھا، روٹی کے لیے ڈانٹتا تھا، کاش کہ مجھے پردے کے لیے بھی ڈانٹتا، کاش کہ مجھے حیا کے لیے بھی ڈانٹتا۔ اور جب اس کے بھائی کے لیے بھی حکم ہو جائے گا، پھر حکم ہوگا کہ میرے شوہر، وہ عرض کرے گی، یا اللہ میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس کو کیوں؟ کہا اس لیے کہ بات بات پر مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا، میں ڈر کے مارے اس کی بات مانتی تھی، بات بات پر مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا، بات بات پر گھر بھیجنے کی دھمکی دیتا تھا۔ کیا اسے اتنا نہیں پتا تھا کہ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اسلام نے حیا کا حکم دیا ہے؟ آخر میں کہے گی، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہ بات حدیث پاک ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی جو ہے وہ خطیب کی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے بیٹے کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا روٹی کے لیے تو ناراض ہوتا تھا، کپڑوں کے لیے تو ناراض ہوتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کروانے کے لیے تو ناراض ہوتا تھا، لیکن اسلام کے اس حکم کے لیے ناراض کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے ہرگز یہ نہ سمجھے چلے وہ کر رہی ہے تو کرتی رہے، ہمیں کیا لگے، نہ آپ بھی اس کے ساتھ جواب دہ ہوں گے۔ آپ اگر باپ ہیں تو بیٹی کے متعلق آپ جواب دہ ہیں، اگر شوہر ہیں تو بیوی کے متعلق جواب دہ ہیں، اگر بیٹے ہیں تو ماں کے متعلق جواب دہ ہیں، اور اگر بھائی ہیں تو بہن کے متعلق جواب دہ ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آخری بات آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہی وہ زنا کرتا ہے تو بندہ مقروض ہو جاتا ہے، اس کا قرضہ یا اس کا شوہر یا اس کی بیوی عطا کرتی ہے، یا اس کی بیٹی عطا کرتی ہے، یا اس کی بہن ادا کرتی ہے، یا اس کی ماں ادا کرتی ہے۔ فرمایا تب تک زانی مرے گا نہیں جب تک اس کا قرض اس کی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی نہ ادا کر لے۔ اس لیے آخری پیغام میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، 14 فروری آ رہا ہے، یہ محبت کے نام پر نہیں، دنیاوی محبت کے نام پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے نام پر منانا ہے۔ محبت رسول ڈے ہونا چاہیے۔ ہمارا طریقہ انگریز نہیں ہے، ہمارا طریقہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور بات یاد رکھنا کہ جب مائیں ام الخیر ہوا کرتی تھیں تو بیٹے غوث اعظم پیدا ہوا کرتے تھے، جب مائیں حضرت کلثوم ہوا کرتی تھیں تو بیٹے بابا فرید الدین گنج شکر ہوا کرتے تھے، اور جب مائیں فاطمہ ہوا کرتی تھیں تو بیٹے حسن و حسین جیسے پیدا ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حیا کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔